إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سورۃ الانعام کی یہ آیت بڑی ہی معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ دین اسلام ہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کے دین کی تابعداری کرو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم ادھر ادھر کے راستوں کی، ان کے باتوں کی پیروی نہ کرو۔ اور اگر تم ادھر ادھر کی باتوں کو مانو گے تو راہ حق سے بھٹک جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تمہارے رب کی یہی وصیت ہے، نصیحت ہے تمہارے نام کہ تم اللہ تعالیٰ کے اسی سچے دین کی پیروی کرو، یہی تمہارے لیے بہترین راستہ ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اور اس کی رضامندی میں زندگی بسر کر سکو۔ آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ بہت ہی بنیادی تعلیم پر مبنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اتنی واضح انداز میں اپنے دین کی پیروی اور حقیقی دین سے تمسک کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اے البدع والشبہات،
ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی بدعتوں کو، شبہات کو، ان کے پیچھے تم نہ بھاگو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ دلیل پر قائم ہے، وحی الہی پر قائم ہے، اس کی بنیاد اور اساس اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور تا قیامت اللہ کا یہ سچا دین اپنے صحیح اصولوں پر قائم رہے گا۔ اسی دین کی تابعداری کرو، اس کی پیروی کرو، اسی پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نجات کا، کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حق اور سچائی کی تابعداری کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو سماج میں انحراف کا ذریعہ بنتی ہیں، شبہات میں ڈالنے والی ہوتی ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ کا دین اور ان کی تقلید ہو، چاہے وہ گمراہ قسم کے لوگوں کی تابعداری ہو، ہوا پرستوں اور بدعتیوں کی پیروی ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے کا طریقہ ہو، یہ ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر مراد دی گئی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو اس بنیادی تعلیم سے نوازا ہے کہ ایک مسلمان خود اللہ کے دین کی تلاش، اس کی تتبع، اس کی پیروی کرنے کی حتی الامکان اپنی زندگی میں فکر مندی کا سلوک دے، اس لیے کہ دن بدن بدعتیں اور انحرافات کی شکلیں سماج کے اندر نئے نئے روپ میں پیدا ہوتی اور پھیلتی ہے، اور اس کی بنیاد پر سنتوں کا جذبہ، سنتوں سے تمسک اور کتاب و سنت کی بالادستی یہ انسان سے، ایک مسلمان سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور آدمی اس طور پر بدعات اور خرافات کا شکار ہوتے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بنیادی چیز ذکر فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں وہ مشہور حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک سیدھی لکیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، خط الیمین جو ہے اللہ کے نبی مستقیمہ، اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر دائیں بائیں اللہ کے نبی نے کئی لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان اس کے اوپر تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث، اور پھر اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، جس سے صاف واضح ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کر کے واضح کیا کہ اس سے مراد دوسرے راستے، لا تتبعوا السبل سے مراد بدعتی طریقے ہیں، خوارج کا طریقہ ہے، وہ طریقے جو کتاب و سنت سے متصادم ہے، ٹکرا رہے ہیں، ان راستوں کی پیروی کرنے سے انسان کو حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اور اسی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو سلف کا طریقہ یہی ہوتا تھا، قرآن مجید کی آیات سے اس قسم کی چیزوں کا وہ استنباط اور استدلال کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک راستے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک راہب کو، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے وہ طبقہ جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، انہیں دیکھا، اس شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کٹیا بنا کر کے اس میں دن رات اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت سماجی ذمہ داریوں سے کٹ کر، سماج اور معاشرے سے نکل کر الگ اس نے ایک ڈیرا بنا لیا ہے، اور وہاں دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، وہ باہر نکلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو اس کی حالت یعنی پراکندہ حال، بکھرے ہوئے بال، اور اس طریقے سے وہ دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر کے رونے لگے۔ آپ دیکھیں اس کے راوی امام الجوزی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے دیکھا، تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی،
عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تھکا دینے والا عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے یہاں وہ اس قدر خائف اور اس قدر خاسر ہوتے ہیں، نامراد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، وہ جہنم پر سیدھے جائیں گے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کو اس مناسبت پر اسی لیے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت کا ایک معیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ کثرت عمل اور کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو بھی عبادت ہو وہ سنت کے مطابق مطلوب ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق مطلوب ہے. اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو بالخصوص کفار کے بارے میں نازل ہوئی، اس آیت کو بھی سلف صالحین آپ دیکھیں جب بدعت کے موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی تو اس آیت کریمہ سے استشہاد کرتے ہوئے لکھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے، ایسا عمل کریں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے کامیاب ہو گئے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہ دنیا کی ساری کوششیں محنتیں ان کی اکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی اللہ کے یہاں، لیکن وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، بہت نیکی کا کام. آپ دیکھیں اللہ نے اولئک الذین کفروا، اللہ نے اس کے بعد فوراً کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، کافروں کے بارے میں. لیکن علماء نے اس آیت کے ذریعہ سے ایسے لوگوں کے عمل پر بھی دلیل قائم کیا جو لوگ خلاف سنت عمل کر کے بہت سارے ایسے اعمال جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ کر کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، تو اس پر بھی اس آیت کریمہ کو ثابت کریں. تو آپ دیکھیں کہ یہ آیات ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بڑا مضبوط اور مستحکم عقیدے والا ہوں یا میرا نظریہ بڑا مضبوط اور مستحکم ہے، کیونکہ انسان کو بہکنے میں دیر نہیں لگتی ہے. آپ اگر غور کریں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ دین پھر اسی غربت اور اسی اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا جیسے ابتدا میں اس دین اور اس دین کی تعلیمات بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء. صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام جب شروع ہوا دنیا میں آیا تو وہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا اور پھر دوبارہ اسی اجنبی حالت میں پلٹ جائے گا. آج کتنی سنتیں ہیں جو عام عوامت الناس میں سماج میں اجنبیت کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان سنتوں پر ثبات قدمی اور دوام یہ اتنا مشکل کام ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے آگ میں جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا. اسی لیے ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ اور ایسا وقت آئے گا کہ الصابر فیہم علی دینہ، ان میں سے جو آدمی اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا تو اس کی مثال ایسے ہوگی کالقابض علی الجمر فی یدہ، جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں ہاتھ کا جو ہے آگ کا انگارہ لے لے تو وہ انگارہ اس کے ہاتھ کو جلا دے گی، لیکن وہ اس کو بغیر مضبوط عزم کے، ارادے کے، ہمت کے، بغیر اس کے وہ چیز کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ایسے ہی ایک وقت امت پر آئے گا کہ انسان کا، ایک مسلمان کا اپنے دین پر ثابت قدم رہنا یہ انتہائی مشکل گزرے گا. اپنے دین پر ثابت قدمی اور سنتوں کا حیا، سنتوں کو پر عمل کرنا یہ انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ ایک اور روایت جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اللہ کے نبی المتمسک بسنتی، میری سنتوں سے چمٹ کر کے رہنے والا، ہر عمل میں میری سنتوں کی اقتداء اور پیروی کرنے والا، المتمسک بسنتی الا اختلاف امتی، میری امت کے اختلافات میں، انتشار میں جب امت بہک رہی ہوگی، لوگ صحیح دین سے انتشار کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ایک آدمی جو صحیح دین پر، صحیح سنتوں پر قائم رہے گا، کل جو ہے جمری علیہ رہے، یعنی اس کی مثال ایسے بھی ہوگی جیسے وہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس میں بھی امت کی حالت کا ذکر کیا کہ سنتیں اجنبی بن جائیں گی اور بدعتیں سنت قرار پا جائیں گی. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کیف اذا لبستکم الفتنہ، اس وقت تمہارا کیا معاملہ ہوگا جب فتنے تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لیں گے. فتنے جب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیں گے تو تمہارا معاملہ اس وقت کیا ہوگا؟ یحرم فیہ الکبیر ویربو فیہ الصغیر، کہ تمہارا بچہ جو ہوگا وہ جوان ہو جائے گا اور جوان یہ بوڑھا ہو جائے گا اس فتنے کی شدت اور سختی کی بنیاد پر. اور معاملہ یہ ہو جائے گا کہ لوگ ایسے سنتوں سے بھٹکیں گے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو لوگ طریقہ بنا لیں گے، سنت بنا لیں گے اور اس پر ایسے عامل ہو جائیں گے کہ جب کوئی بدعت کے تعلق سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا اور نشاندہی کرے گا کہ یہ بدعت ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایسے نہیں ہے کہ غیرت السنہ، جیسے سنت کو مٹا دیا جائے. یعنی ایک آدمی ایسے اس پر ریکٹ کرے گا، اس طرح سے اپنے رائے کا اظہار کرے گا کہ جیسے کسی سنت کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہو. جب کوئی آدمی کسی بدعت پر بات کرے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ سنت کو مٹانے جا رہا ہے. آپ دیکھیں اس طور پر کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں واضح طور پر اس طرح کی چیزوں کو ذکر کر کے امت کو آگاہ کیا گیا ہے، امت کو آگاہ کیا گیا ہے. اور جو لوگ سنت پر ثابت قدم رہتے ہیں اپنی زندگی میں ان کی فضیلت کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت جو ہے اسی طریقے آپ دیکھیں گے کہ حضرت مسلمہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں آپ دیکھیں گے جو ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ وہ شخص ہے لا تضرہ الفتنہ، کہ ان کو فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی کوئی بھی بدعت، کوئی بھی فتنہ یہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گہری بصیرت رکھتے ہیں، یہ گہرا علم رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، شریعت کی بنیادوں کو سمجھتے ہیں. اس کی بنیاد پر اس طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو علم حاصل کرنے میں، اور صحیح طور پر اس طرح سے سنتوں کے ساتھ انسان کا معاملہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ دور جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور فتنوں اور بدعات کا ایسا دور ہے کہ بدعات کے ایسے ایسے دروازے کھل رہے ہیں جو شاید امت میں آج تک اس قسم کے دروازے نہیں کھلے تھے. آج ایک آدمی جو پڑھا لکھا انسان ہے، جس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، عقل و دانش رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کی گفتگو، ان کی تحریروں کو، تو یہ آج تک سلف کے وہ ائمہ اور علماء جو کتاب و سنت کی تشریح اور تعبیر اور عقیدہ کے معاملے میں، ایمانیات کے مسئلے میں، سنت سے تمسک کے باب میں بدعت اور اہل بدعت کے لیے وہ ننگی تلوار تھے. انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت اختیار نہیں کی، اور یہی ان کا وہ جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ان ائمہ سلف کی شخصیتوں کو مدعون کیا جا رہا ہے. ائمہ سلف کی ان شخصیتوں کو مدعون کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں امام حسن بصری یا اسی طور پر علامہ البربہاری، علامہ لالکائی، یہ سلف کے وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے بدعت اور اہل بدعت کے تعلق سے وہ تمام آراء اور تمام اقوال کو انہوں نے جمع کر دیا کہ بدعتیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اختیار کیا جائے. ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا، ان کی مجلسیں، ان کی صحبت سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی، اور جتنے اقوال صحابہ اور سلف سے ملتے تھے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جمع کر دیا. آج آپ دیکھیں کہ لوگ ان ائمہ اور ان علماء کی شخصیتوں کو مجروح کر رہے ہیں، اس لیے ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے ان ائمہ اور ان علماء کی شخصیتوں کو مجروح کیا جا رہا ہے تاکہ بدعت کے معاملے میں جو سنگینی ہے وہ سنگینی کمزور ہو جائے، کم ہو جائے، لوگ اس کو اتنا اہمیت نہ دیں. بدعت اور اہل بدعت جبکہ یہ دین سے متصادم ہونے والی چیز ہے اور اس کی اہمیت کو گھٹا دے، کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی محبوب شخصیتوں کا دفاع کر سکے،
آج آپ دیکھیں علامہ مودودی یا مولانا مودودی رحمہ اللہ یا جو بھی کہے، مودودی صاحب نے صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی، صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر حملہ کیا، لیکن اس کے معاملے میں وہ زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے وحدت الوجودی کے عقیدے کو سماج کے اندر رائج کر دیا اور اس خوشنما انداز میں اس کو بیان کیا کہ گویا امت کا متفقہ عقیدہ ہے یہ، لیکن آپ دیکھیں اس پر رد کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ وہ تیار کس چیز پر ہے؟ وہ تیار ہے علامہ بربہاری کی وہ عبارتیں، وہ کتابیں جو بدعت اور بدعتی فکر کو رد کرتی ہیں، تردید کرتی ہیں، وہ ان کی شخصیتوں کو مجروح کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور ایسی طویل بحثیں چھیڑے ہوئے ہیں کہ ان کی شخصیتوں کو کس طور پر مجروح کر دیا جائے تاکہ ان کی باتوں کی حیثیت گھٹ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ فتنے ہیں سماج کے، اور یہ پڑھا لکھا طبقہ سماج کا، ایسا طبقہ جو شاید عوام الناس کا بہت بڑا طبقہ ایسی چیزوں کو سمجھتا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اپنے فن پر، اور یہ ڈاکٹریٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ فکری گمراہی کے اندر کس طور پر مبتلا ہے کہ یہ اپنی پسندیدہ شخصیتوں کے دفاع کے لیے سب کے پورے سرمایہ کو ملیامین کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طور پر اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو بدعت کے تعلق سے سلف نے جو سخت قسم کی روش اختیار کی ہے، اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ یہ بدعت سنت کا روپ دھار کر کے آتی ہے، بدعت سنت کا چولا پہن کر کے سماج کے اندر ظاہر ہوتی ہے، بدعت ایسے خوشنما انداز میں دین کا لیبل لگا کر ظاہر ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی اسے دین ہی سمجھ کر کے عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر سلف صالحین اس معاملے میں بہت زیادہ آگاہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ جس کو ہم خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، آپ جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں، نکاح کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے تھے اس کو، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ دیکھیں یہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعادہ کرتے تھے کہ بدعت سے انسان کو گھن ہونی چاہیے، بدعت سے اس لیے کہ جو صاحب سنت ہے، جو سنتوں سے محبت کرنے والا ہے، اس کی طبیعت میں بدعت سے تنفر پیدا ہونی چاہیے، کسی کی نفرت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی بدعت کو تعویل کر کے جائز کے بجائے اس سے گھن اور نفرت محسوس کرے۔ یہ طبیعت اور یہ مزاج انسان کو بنانی چاہیے کہ کسی بھی طور پر بدعت سے محبت، بدعت سے لگاؤ اور اہل بدعت سے اس قسم کا برتاؤ اور معاملہ یہ کسی قیمت پر انسان کو گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنت کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے تو وہ اس امت میں کثرت کے ساتھ اختلاف کو دیکھیں گے، کثرت کے ساتھ، عقدی اختلاف، عملی اختلاف، فقہی اختلاف، یعنی اس قسم کے اختلافات کو پائیں گے وہ کثرت کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے اس سے نکلنے کی راہ کیا بتائی؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت ہے، محققین ہیں، ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا، ان کی سنتوں سے چمٹ جانا، اَسُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنی کچلیوں کی دانت سے اس پر چمٹ جانا، اس کو پکڑ لینا ایسے کہ کسی بھی حالت میں سنتوں سے انحراف کو گوارا مت کرنا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے نبی نے وہی بات بیان فرمائی کہ جو ہے ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گناہ ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، آج بدعت کے معاملے میں عام عوامت الناس کا علم کتنا مضبوط ہے، وہ کتنا سمجھتے ہیں کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے، بدعتوں سے انحراف کی شکلیں کیا کیا ہیں، بدعتوں میں کس طریقے سے انسان پڑ جاتا ہے، اس کے اسباب اور علل کیا کیا ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو علماء نے اس کی پوری نشاندہی فرمائی، اور آپ دیکھیں امام شاطبی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری تعریف کی، کہا بدعت اصل میں کہا جاتا ہے کہ البدعہ ہی طریقۃ فی الدین مخترعہ تداہی الشریعہ یقصد بها السلوک للہ تبارک و تعالی۔ بڑی پیاری تعریف کر کے، اور بدعات کے معاملے میں جتنے شبہات پیدا ہوتے ہیں، جن شبہات کو پیش کر کے سنتوں کی راہ کو بند کیا جاتا ہے، وہ سارے شبہات
وہ انہوں نے کاٹ دیا. کہا دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا، دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو دیکھنے میں بالکل سنت کے مشابہ ہو، دیکھنے میں سنت کی طرح لگتی ہو، اور اس سے بدعتی کا ارادہ اللہ کی رضامندی بھی ہو، اس سے بدعتی اجر و ثواب چاہتا ہو، نیکی چاہتا ہو، نیکی کے نام پر اس کام کو کر رہا ہو، لیکن اس کی اصل شریعت کے اندر موجود نہ ہو، اس کی بنیاد شریعت کے اندر موجود نہ ہو. اور جس کام کے، جس عمل کی بنیاد شریعت میں ہے تو وہ دین ہے، اور جس کام کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے، اصل شریعت میں نہیں ہے، وہ اصل بدعت ہے. آپ دیکھیں یہ طریقہ فی الدین، دین کا وہ طریقہ. اسی لیے دنیا کا معاملہ الگ ہے اور دین کا معاملہ علیحدہ رکھا گیا ہے. اور اسی چیز کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو آدمی کوئی عمل کرے، چاہے اس نے ابھی ایجاد کیا ہو اور چاہے وہ پہلے سے ایجاد ہو کر کے چلی آ رہی ہو. اسی لیے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، امرنا اے دیننا، جو آدمی میرے اس دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے خود دنیا کے معاملے کو خارج کر دیا ہے. دنیا کی ترقیات، دنیا میں سائنسی ایجادات یا انسانیت کا ترقی کرنا، نئی نئی چیزوں کا ایجاد ہونا، اس کا کوئی تعلق بدعت سے نہیں ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں، اور اس میں انسان اپنے عقل، اپنے تجربے کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کی ایجاد کرے گا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قرآن نے بیان فرمایا ہم ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جس کو تم نہیں جانتے. تو اس کا کوئی تعلق. لیکن آج آپ دیکھیں بدعتی کا سب سے بڑا شبہ کیا ہے؟ جب آپ کوئی کام کسی بدعت کے عمل پر رد کریں گے تو وہ پوچھے گا کہ جو کام نبی کے زمانے میں نہیں تھا، جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. تو گویا یہ مائک استعمال کرنا بدعت ہے، یہ چٹائی کا استعمال کرنا، یہ پنکھے کی ہوا کھانا بدعت ہے، ایروپلین پر سفر کرنا بدعت ہے. وہ دین کے مسئلے سے خارج کر کے دنیا کے مسئلے کو مثال کے طور پر پیش کرے گا اور وہ اس طور پر گھمائے گا. آپ دیکھیں احمد نقشبندی کو آپ دیکھ لیں یا اس قسم کے جتنے مبتدئین جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، آپ ان کی تقریروں کی کلپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھیں گے وہ عام طور پر اسی قسم کی مثالیں دے کر کے اس کا رد کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا مقصود دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بدعت میں دنیا کی چیزیں. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دیکھیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام تعبیر نخلا کرتے ہیں. تعبیر نخلا یعنی کھجوروں کی انہیں پہچان ہے شاخ کی، اور وہ ایک شاخ کو کاٹ کر دوسری شاخ کے ساتھ قلم بنا دیتے ہیں، اچھی کھجوریں آتی ہیں. اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو کہا اس کی کیا ضرورت ہے، اسی کیا ضرورت ہے، کھجور جو پیدا ہونی ہے وہ ہوگی. تو صحابہ کرام نے اس کو دینی معاملہ سمجھ کر کے، یعنی اللہ کے نبی نے شاید دینی حیثیت سے اس کا حکم دیا ہے، صحابہ نے چھوڑ دیا. لیکن جب کھجوریں پیدا نہیں ہوئی، اچھی کھجوریں نہیں آئی، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے شکایت کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو ہے تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ہے اس سال کھجوریں بہت کم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں کیا ہوں، میں انسان ہوں. اور میں نے جو یہ بات کہی تھی صرف یہ دیکھ کر کہ کھیتی باڑی کے معاملے میں، چونکہ اللہ کے نبی نے مکے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں کیا تھا، آپ کا تجربہ کھیتی باڑی کے معاملے میں نہیں تھا. اللہ کے نبی نے یوں ہی ایک عمومی بات کہی تھی کہ یہ چیز کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کا علم صحابہ کرام کو زیادہ تھا. صحابہ اللہ کے نبی میں انتم اعلم بامر دنیا، دنیا کا معاملہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، دنیا کے معاملے کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اس لیے میں نے ایک بشر و انسان ہونے کے ناطے یہ بات کہی تھی. میرا تجربہ اس معاملے میں صحیح نہیں ہے، تمہارا تجربہ زیادہ صحیح ہے اس معاملے میں. آپ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے دنیا کے معاملے کو خود خارج کر دیا، خود خارج کر دیا. اب اگر کوئی آدمی تعبیر کرتا ہے تو بدعتی نہیں کہا پائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس میں صحابہ کرام زیادہ جانتے تھے. تو اس طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری طور پر وضاحت کر دیا. ایسے ہی کہا مخترعہ، مخترعہ یعنی ایسی چیز جو گڑھی گئی ہو، بعد میں پیدا ہوئی ہو، نبی کے زمانے میں نہ ہو، لیکن بعد میں
نبی کے زمانے کے بعد جو چیزیں پیدا ہوئی اس کی دو شکلیں بنتی ہیں. ایک وہ چیزیں جن کی اصل شریعت میں موجود ہے، اسی لیے یہ گمان اور یہ شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کے زمانے کے بعد تو بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہوئی جو دین کا حصہ ہے. مثلا قرآن پر اعراب نہیں لگا ہوا تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ قرآن مجید کو بغیر اعراب کے پڑھتے تھے. وہ عرب تھے، وہ جانتے تھے کہاں زیر پڑھنا ہے کہاں زبر پڑھنا ہے. لیکن آپ دیکھیں جب حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ لوگوں میں لہن پیدا ہو رہی ہے، غلطی پیدا ہو رہی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ قرآن مجید پر اعراب لگوا دیا. اب ایک آدمی کہے گا کہ اعراب نبی کے زمانے میں نہیں لگا ہوا تھا قرآن پر، تو بعد میں اگر لگایا گیا تو یہ بدعت ہے. تو یہاں امام شاطبی رحمہ اللہ نے مخترع کہہ کر کے اس کی جڑ کو کاٹ دیا کہ جس چیز کی اصل دین میں موجود ہے وہ بدعت قرار نہیں پائے گی. اس لیے کہ دین کا دفاع کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا یہ امت پر واجب ہے. اور ما لا یتم بالواجب تو وہ واجب. فقہ کا قاعدہ ہے کہ جس چیز سے واجب پوری ہوتی ہو وہ ذریعہ اور وہ راستہ بھی وجوب کے درجے میں آ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ شریعت میں ایسے طریقے پر علماء نے ان ساری جڑوں کو کاٹ دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی اصل موجود ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں، اس لیے بعد میں اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بجماعت اس کو جاری کر دیا تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. لغوی طور پر کہہ دیا گیا اس کو نعمت البدع ہادی، لیکن اصطلاحی حیثیت سے اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس کی اصل موجود ہے شریعت کے اندر. تو جن جن چیزوں کی اصل موجود ہے شریعت کے اندر وہ بدعت کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا ہے. دیکھیے، اور عام طور پر آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ بدعت کا انجام انتہائی خطرناک ہے. لوگ جو بدعت کرتے ہیں وہ شاید اس کی خطرناکی اور اس کی بربادی کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ احتجب عن كل صاحب بدعۃ حتى يدع بدعته. صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعتی جب تک اپنی بدعت سے رجوع نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. بدعتی کو جب تک اپنی بدعت چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کافر، ملحد اور بدترین قسم کے انسان کی بھی توبہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، لیکن بدعتی کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ اپنی بدعت سے توبہ کر لے. کیوں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ توبہ انسان اس وقت کرتا ہے جب کسی چیز کو برا سمجھتا ہے. جب کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، ایک زانی ہے، ایک چور ہے، ایک شرابی ہے، وہ اس چیز کو برا سمجھ کر کے کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے توبہ کر لے گا. لیکن ایک آدمی جس چیز کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اجر و ثواب سمجھ کر کے وہ آدمی کر رہا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں مرتے دم تک اس سے توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اسے زُيِّنَ لَهُ السُّوءُ عَمَلِهِ. قرآن مجید نے کہا شیطان ان کے اعمال کو، بدعتی چیزوں کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے ان کی نگاہوں اور اس طور پر پیش کر دیتا ہے خوشنما بنا کر کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کے بعد انسان توبہ نہیں کرتا. آپ دیکھیں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ البدعہ احب الی ابلیس من المعصیہ. بدعت جو ہے ابلیس اور شیطان کے نزدیک یہ گناہ سے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن المعصیہ یتاب والبدعہ لا یتاب. معصیت اور گناہ سے آدمی توبہ کرنے کے امکانات ہیں، توبہ کے امکانات ہیں، لیکن بدعت سے عموماً آدمی توبہ نہیں کرتا ہے، عموماً آدمی توبہ نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث کو آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس آدمی کو لایا گیا یلقب بالحمار، جس کو حمار کہا جاتا تھا، شراب پیتا تھا ایک آدمی، اور اللہ کے نبی کے سامنے جب اس کو لایا جاتا شراب کے اس میں کوڑے لگائے جاتے، پھر چھوڑ دیا جاتا، پھر شراب پیتا، پھر پکڑ کر لایا جاتا. تو جب اس پر کوڑا اور حد لگانے کی اللہ کے نبی نے حکم فرمائی تو ایک شخص نے کہا لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیسا آدمی ہے، شراب پیتا ہے، پھر کوڑے لگائے جاتے ہیں، پھر شراب پیتا ہے.
تو اللہ کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو لعنت ملامت مت کرو، اس کو لعنت مت کرو. جبکہ آپ دیکھیں بدعتی پر خود اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی. اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو. من احدث، جس آدمی نے کوئی بدعت ایجاد کی، کسی بدعتی کو پناہ دیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے رسول کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، بدعت جو ہے سارے مسلمانوں کی لعنت ہو، بدعتی ایجاد کرنے والے. لیکن آپ دیکھیں یہ آدمی شراب پیتا ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا، کہا اس پر کیوں؟ ممکن ہے توبہ کر لے گا، ممکن ہے یہ گناہ ہے، ممکن ہے اس سے توبہ کر لے. آج لوگوں کی نظروں میں گناہ اور عام گناہ، کبائر اور شرک اور بدعت میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا ہے، کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا. آپ دیکھیں آج پورا تحریکی بل محمد بن سلمان جو ابھی انڈیا کا دورہ کیا، اس نے آپ دیکھیں گاندھی کے سمادھی پر نہیں گیا. یہ توحید کا ایک حصہ ہے، یہ توحید کا ایک حصہ ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک اہمیت کیا ہے؟ اس نے کچھ خواتین سے مسافہ کر لیا، تو اب بات کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے عورتوں سے مسافہ کر لیا تو یہ برا نہیں ہے، تو سمادھی پر اگر چلا جاتا تو کیا برا تھا؟ سمادھی پر اگر آپ دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے. ہم کسی کی دفاع نہیں کرتے اور نہ کسی کو معصوم سمجھتے ہیں، لیکن دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے. آپ دیکھیں کہ کسی عورت سے ہاتھ ملا لینا یہ کبیرہ گناہ کے درجے میں آتا ہے، لیکن گاندھی کی سمادھی پہ جا کے پھول چڑھا دینا یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. اور دونوں میں کتنا بنیادی فرق ہے، لیکن عام انسان کی نظر میں دونوں یکساں ہیں، دونوں کی حیثیت برابر ہے. میرے بھائیوں یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے جو بنیادی اصول اور جو قاعدے مرتب کیے ہیں اس کی روشنی میں انسان کو شرک اور بدعت کی شناخت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے بالمقابل گناہوں کا معاملہ ہے. شرک یہ سب سے بدترین عمل ہے، اور بدعت اسی شرک کا چور دروازہ ہے. بدعت کیا ہے؟ اسی شرک کا چور دروازہ ہے. ایک بدعتی آدمی کے لیے اس کی زندگی میں جو شرک داخل ہوتی ہے اسی چور دروازے سے داخل ہوتی ہے کہ آدمی کی نظر میں جب سنت کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، سنت کی اہمیت ختم ہوتی ہے، تو ایک آدمی جری ہوتے چلا جاتا ہے، اور جب جری ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ شرکیہ عمل کے ارتکاب میں بھی اسے حیا نہیں آتی. اس کی بنیاد پر ہمیں یہ ضابطے اور یہ اصول سمجھنے چاہیے. اب بدعت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں میرے بھائی. عموماً جہالت، شریعت کے اصل مقاصد سے جہالت، یہ بدعت کا بنیادی ذریعہ ہوتی ہے. عقل پرستی، نصوص کے بالمقابل عقل کو ترجیح دینا، یہ بدعت پرستی کا ذریعہ ہوتی ہے. یہ ایک آدمی کا عموماً تقلید و جمود کی روش کی ہمارے بڑوں نے کیا، اس لیے ہم بھی کریں، یہ طریقہ یہ بدعت کا ذریعہ بنتی ہے. عموماً ایک آدمی، ایسے بہت ساری چیزیں علماء نے ذکر کیے ہیں کہ انسان ان اسباب سے بدعتوں کا شکار ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بدعت سے انسان کو گھن آنی چاہیے، اور بدعت کے تعلق سے کبھی انسان کو کسی قسم کی کوئی تساہل اور غفلت نہیں برتنا چاہیے. یہ ایک سنگین قسم کی چیز ہے. سنت کے بالمقابل بدعت جنم لیتی ہے، اور جب بھی بدعت جنم لیتی ہے تو سنت کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، فرائض کی اہمیت گھٹ جاتی ہے. یہاں تک کہ ایک بدعتی آدمی کی نظر میں بدعت اتنی مزین ہو جاتی ہے کہ وہ سنت کو، فرض کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. انسان کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح فکر کو، صحیح اسلوب کو، صحیح طرز زندگی کو اختیار کرنے کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، اور بدعت سے حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح فکر کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین موجودہ دور میں اٹھنے والے ہر قسم کے شبہات، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ.